مدد کن یا مفید الدین۔ منبر پر جلوگر گل گلزار سیادت برادر مکرم حضرت علامہ پیر سید صدیق میاں صاحب قبلہ قادری صابری و جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل برادر نشین ماؤ اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی سرور، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت شب اسرا کے دنیا نوشہ بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاہ نامت وجہ کن فکا، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقنع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤ سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش کی عقل تنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے یا رسول اللہ، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، چاند ہے وہ جہان کی، چاند ہے تو جہان ہے، بس میں ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار حشت گل چھوٹا سا عطر دان ہے، گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ، گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ، بلبلے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ آج کی محفل آپ کی سرزمین پر تعلیمی بیداری کے عنوان سے انعقاد پذیر کی گئی ہے۔ مجھ سے پیشتر میں سب کے ناموں کو تو نہیں جانتا، لیکن سنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سے یہ محفل منعقد ہے، اور آپ نے اپنے بڑے بڑے خطبہ علماء اور دانشوروں کے خطابات کو سماعت کر لیا ہے۔ شورا سے بھی آپ نے ان کے کلام سنے، اور نقیب محفل سے بھی آپ نے ان کے فن کو محسوس، ان کے فن سے اپنے آپ کو محسوس کیا۔ ہمارے بھائی پیر سید سلیم میاں باپو کا بھی خطاب ہونا تھا، لیکن انہوں نے اپنا وقت مجھے دیا، میں بھی مختصر سے وقت میں اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو عنوان کی مناسبت سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیہ کریمہ کی جس حصے کی تلاوت کی ہے اس کے متعلق مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں قومیں عروج پذیر بھی ہوتی ہے اور زوال پذیر بھی ہوتی ہے۔ قوموں کو عروج بھی نصیب ہوتا ہے اور زوال بھی نصیب ہوتا ہے۔ قوموں کے عروج کی داستان کیا ہے؟ قومیں کب عروج پاتی ہے؟ قومیں کب زوال پذیر ہوتی ہے؟ قومیں کب ترقی کرتی ہے؟ قومیں کب جو ہے وہ ترقی نہیں کرتی ہے؟ قومیں کس وقت داتا بنتی ہے؟ قومیں کس وقت فقیر بنتی ہے؟ قومیں کس وقت بادشاہ بنتی ہے؟ قومیں کس وقت بھکاری بنتی ہے؟ اللہ
اکبر. اچھی طرح یاد رکھنا وہ قوم اللہ جو اپنی جو ہے وہ ماضی کے خط و خال کو جانتے ہوئے اپنے ماضی کی بنیادوں پر مستقبل کی دیواروں کو قائم کرتی ہے، دنیا کی وہ قومیں کامیاب ہوتی ہے. اور جو قومیں اپنا ماضی بھول جاتی ہے اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. اچھی طرح یاد رکھنا آج قوم مسلم پوری دنیا میں زوال پذیر ہے. ہماری قوم کی ذلت دیکھیں، ہماری قوم کی رسوائی دیکھیں، ہماری قوم کی تباہی دیکھیں، ہماری قوم کی بربادی دیکھیں. اللہ اکبر. قوم کا حال کیا ہے؟ یہ وہ قوم ہے، یہ وہ قوم ہے جو دنیا میں امامت کے لیے آئی تھی. یہ وہ قوم ہے جو دنیا میں قیادت کے لیے آئی تھی. یہ وہ قوم ہے جو دنیا میں سیادت کے لیے آئی تھی. اللہ اکبر. پوری دنیا کے اندر اللہ 1000 سال سے زائد پوری دنیا کے اندر قوم مسلم نے حکمرانی کی ہے، قوم مسلم نے حکومت کی ہے. اللہ اکبر. خلیفہ ہارون رشید نے بلکہ بادشاہ ہارون رشید نے اپنے دور میں بادل کو آسمان پر دیکھ کر کہا تھا، اے بادل تو جا، جہاں کہیں برسے گا تو میری ہی سلطنت میں برسے گا، میری ہی حکومت میں برسے گا. مشرق سے لے کر مغرب تک مسلمانوں کی حکومتیں تھیں. خود اسی ہندوستان کی سرزمین پر 7 صدیوں سے زیادہ مسلمانوں نے حکومت کی ہے. اللہ اکبر. آخر کیا بات ہے؟ ہم کب تک حکمراں تھے؟ اللہ ہم کب تک تاجدار تھے؟ ہم کب تک داتا تھے؟ ایک وقت وہ تھا بغداد پر مسلمانوں کی حکومت، ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت. اس ہندوستان میں اکھنڈ بھارت کے اندر، ہندوستان کے اندر 700 سال سے زائد قوم مسلم حکمرانی کر رہی تھی اور اس شان سے حکمرانی کر رہی تھی. جب تک تم حاکم تھے اس وقت تک اس ملک کے اندر نہ کوئی چور نظر آتا تھا، نہ کوئی راستے میں بھیک مانگنے والا بھکاری نظر آتا تھا. یہ حالات تھے. مگر آج کوئی قوم جس نے دنیا کو دولت دی، جس نے دنیا کو شعور دیا، جس نے دنیا کو انداز زندگی دیا، جس نے دنیا کو نظام زندگی دیا، جس نے دنیا کو تابندگی دیا، جس نے دنیا کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی، آج اس قوم کا حال یہ ہو چکا ہے کہ اس قوم کی بیٹیاں اللہ اکبر سگنلوں پر کرتا پہن کر کے بھیک مانگ رہی ہے. ایک دور وہ تھا اللہ اکبر کہ مسلمانوں کا حال یہ تھا انگریزوں کی آمد سے پہلے 1857 سے پہلے اللہ اکبر کہ ایک مسلم کلکتہ کے تاجر کے پاس اتنی دولت ہوا کرتی تھی کہ اتنی دولت برطانیہ کے شاہی خزانے میں نہیں ہوا کرتی تھی. مسلمانوں کے عروج کا یہ عالم تھا، مسلمانوں کی ترقی کا یہ عالم تھا. ذرا غور تو کریں کہاں ایک دور وہ گزرا ہے. اللہ اگر آپ کوئی فکری اور علمی گفتگو سننا چاہتے ہیں تھوڑا سا سنجیدگی کا ماحول بنا دیں. اور اگر آپ بھیڑ اکٹھا کرنے آئیں گے تو بھیڑ ہو چکی، پروگرام ختم. شور شرابے میں مشاعرے تو ہوتے ہیں لیکن کوئی فکری اور علمی گفتگو نہیں ہو سکتی. اس لیے میری گزارش ہے تھوڑی دیر، اگر آپ 10 منٹ کہیں تو میں 10 منٹ ہی میں تقریر ختم کر دوں گا، لیکن 10 منٹ سن لو مگر توجہ سے سن لو. آپ ہمیشہ مقرر کو بلاتے ہیں، آج آپ نے مقرر کو نہیں بلکہ غوثیت مآب کی چوکھٹ کے فقیر کو بلایا ہے. میں کوئی مقرر نہیں ہوں کہ میں آپ کے سامنے اپنی خطابت کا جوہر دکھاؤں. میں دربار غوثیت کا فقیر ہوں، صرف اور صرف اپنے دل کا درد آپ کے دلوں کے دروازے پر اڑیل کر جانا چاہتا ہوں تاکہ میری سوئی بھی قوم بیدار ہو جائے. بس اتنی سی لالچ لے کر آئے ہیں. اگر آپ سن سکتے اطمینان سے تو سن لیں. جو بھائی آ کر کے بار بار جو لوگ نذرانہ دے رہے ہیں ہم ان کے نذرانے کو منع نہیں کرتے. گھمنڈ کی وجہ سے جو تحفہ لینے سے انکار کرے، روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ اس پر ایک دن ایسا لائے گا کہ وہ مانگے گا تو بھی لوگ اس کو نہیں دیں گے. میں انکار نہیں کر رہا ہوں لیکن اگر نذرانہ دینا ہی ہے تو اس کا طریقہ میں کئی تقریروں میں سمجھا چکا ہوں. شاید یہاں پہلی بار آئے ہو تو آپ کو بھی سمجھا دیتا ہوں. نذرانہ دینا چاہتے ہو ہم لیں گے، طریقہ سن لو. طریقہ یہ ہے جب کوئی بات پسند آئے وہ
اٹھ کے یہاں مت آئیے، ایک جیب سے پیسہ نکالیے، دوسری جیب میں ڈالیے، اور جب یہ محفل ختم ہو جائے تو صبح فجر کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں ادا کیجئے، اور وہ ساری رقم اپنے امام کو یہ کہہ کر دے دیجئے کہ یہ میری طرف سے اور سید کی طرف سے، دونوں کی طرف سے آپ کو نذرانہ ہے، مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ ٹھیک ہے، نذرانہ اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ باقی اور بات اب اگر آپ تاخیر کریں گے تو بہت تاخیر ہو چکی۔ ایک مرتبہ سب بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ذوی وآلہ ابد النور والکرم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلى آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ اور فرمائیں، ایک وقت وہ تھا کہ بہت دنوں کی بات نہیں ہے، 2-3 صدی پہلے کا حال یہ تھا کہ ایک کلکتہ کے تاجر کے پاس، مسلم تاجر کے پاس اتنی دولت تھی کہ اتنی دولت برطانیہ کے شاہی خزانے میں نہیں تھی۔ انگریز بیوقوف تو نہیں تھا، انگریز پاگل تو نہیں تھا جو برطانیہ چھوڑ کر وہ ہندوستان آتا۔ آخر آج انگریز ہندوستان کیوں نہیں آتا؟ اس وقت انگریز ہندوستان کیوں آیا؟ اس لیے کہ اس وقت ہندوستان سونے کی چڑیا تھی، سونے کی چڑیا کو لوٹنے آیا تھا۔ اور سونے کی چڑیا کس نے بنایا تھا؟ بنانے سے لے کر سجانے تک سونے کی چڑیا بنانے والے وہ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ کا۔ اتنی دولت تھی تمہارے پاس، اتنے مالدار تھے تم، دنیا کو شعور تم نے دیا، انداز زندگی تم نے دیا، لیکن آج قوم مسلم کے زوال کا کیا حال ہے کہ آج طرز کے طور پر ہمیں یہ حقیقت کہنی پڑتی ہے، حالانکہ ہر حقیقت کہنے کی نہیں ہوتی، لیکن آج سگنلوں پر سب سے زیادہ اگر کسی قوم کی بیٹیاں بھیک مانگ رہی ہے تو وہ قوم مسلم کی بیٹیاں ہیں۔ کیا آپ نے کسی ہندو، سکھ، عیسائی ان کو کبھی مذہبی ہولیے میں سگنل پر بھیک مانگتے دیکھا ہے؟ لیکن یہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں جو برقع پہن کر سگنلوں پر بھیک مانگ رہی ہے۔ اگر حقیقت سننے آئے ہو اور ہتھیلی پر جنت بتانے کی بات نہیں ہے اور ہتھیلی پر جو ہے شعبدے بازی کی بات نہیں ہے، تو حقیقت یہ ہے پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی قوم غریب ہے تو اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، سب سے زیادہ روٹی کے ٹکڑے کو اگر کوئی ترس رہا ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ ذلت و رسوائی کا شکار ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی دردناک کہانی ہے کہ پوری دنیا کی لوجوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کی بیٹیاں بک رہی ہیں تو اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، کبھی تم نے احساس بھی کیا کہ ایک جوان صرف اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوتا، ایک جوان صرف اپنی ماں کا بیٹا نہیں ہوتا، ایک جوان صرف اپنے گھر کا سرمایہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک جوان پوری قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، پوری امت کا بیٹا ہوتا ہے، پوری قوم کی امانت ہوتا ہے، پوری قوم کی ماں کا بیٹا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پوری رات نرم بستروں پر لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والوں، پوری رات گانے اور غزلوں میں ڈوب کر گزارنے والوں، اللہ اکبر، ایک دن میں 10 مرتبہ اپنے بالوں کو سنوارنے والوں، کبھی تم نے اپنی زندگی کا مقصد بھی پہچاننے کی کوشش کی؟ ہم دنیا کے اندر اپنے بالوں کو سنوارنے نہیں آئے تھے، ہم دنیا کے اندر امت کی زلف پریشہ کو ناخن تدبیر سے سنوارنے کے لیے آئے تھے۔ ہم بال سنوارنے والی قوم نہیں ہے، ہم امت کی تقدیر کی زلف پریشہ کو سنوارنے والی قوم ہے، ہم لوگوں کی تقدیر کو بدلنے کا جذبہ رکھنے والی قوم ہے۔ کبھی سوچا قوم کی بیٹیاں جو سگنلوں پر بھیک مانگ رہی ہے، قوم کی بیٹیاں جو لوجوں میں بک رہی ہے، قوم جو دبائی جا رہی ہے، پوری دنیا کے اندر مارا پیٹا لوٹا جا رہا ہے، گھروں کو ختم کیا جا رہا ہے، اللہ اکبر، اس سوال کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھنا، جب تک قوم مسلم علم کے پرچم کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھی، اس وقت تک یہ قوم ہر جگہ ترقی پا رہی تھی۔ جب سے یہ قوم جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہی ہے، یہ قوم ذلت اور رسوائی
کا شکار ہو چکی ہے. تمہیں پتا ہے اللہ اکبر ایک دور وہ گزرا ہے اگر کسی کو علم سیکھنا ہوتا تھا تو امریکہ اور برطانیہ نہیں جاتا تھا. اگر کسی کو علم سیکھنا ہوتا تھا